السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں ناسخ و منسوخ بائی سائر رمضان ایپیسوڈ نمبر 3۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو اس ناول کا کون سا کیریکٹر اب تک اچھا لگ رہا ہے اور یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں بیکاز یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ ہر کہانی کا ہوتا ہے آغاز، اختتام، حال اور ماضی۔ ہر ایک کو سہنے پڑتے ہیں دکھ، تکلیف، اذیت اور درد۔ ہر ایک کو کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے خوشی، چاہت، ارمان اور شاید محبت۔ محبت ہر کسی کو نہیں ملتی، یہ حقیقت ہے، اور جن کو نہیں ملتی وہ افسوس نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے کسی گناہ کی سزا بھی تو ہو سکتی ہے، ان کے کسی جرم کی سزا یا شاید ظلم کی۔ لیکن وہ ہمت کر سکتے ہیں محبوب کو کھونے کی، یا شاید نہیں۔ نہیں، اس میں شاید کی کوئی گنجائش نہیں، وہ واقعی برداشت نہیں کر سکے گا۔ پسندیدہ چیز کا چلے جانا بھی عذاب ہے، اور جب بات پسندیدہ شخص کی ہو تو یہ تو نہ افسانہ ہے، نہ کہانی، نہ حقیقت، بس قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت ہے۔ ناولس کی دنیا میں رہنے والا شخص بھری بھیڑ میں بھی دنیا سے بے نیازی ہی رہتا ہے، شاید میری طرح، یا شاید اس کرسٹل آئیز والی لڑکی کی طرح جو اس وقت سرخ دیواروں والے گھر کے باغیچے میں بیٹھی تھی، ہاتھوں میں کوئی ناول کی کتاب لیے۔ اس کے گلابی لبوں پر مسکراہٹ تھی، بلا شبہ وہ تحریر کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ لان کے پرنٹ سوٹ کو زیبتن کیا ہوا ہے جس کا رنگ تیز نارنجی تھا، آنکھوں میں کھٹکنے والا یہ کھٹا میٹھا رنگ۔ وہ ہری گھاس پر ننگے پاؤں بیٹھی تھی، شیفی اس کے ساتھ دم ہلاتی ہوئی آ بیٹھی۔ تم بھی بالکل اسی کی طرح ہو شیفی، ایک جگہ سکون نہیں آتا نا تمہیں؟ الٹے ہاتھ میں ناول کی کتاب پکڑے سیدھے ہاتھ سے وہ اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ دھیان اس کا ناول کی طرف ہی تھا۔ کس کی طرح؟ التمش، حریم نے بغیر سوچے سمجھے جواب دیا۔ کوئی جواب نہیں ملا تو زبان دانتوں تلے دبائی۔ یہ اس نے کیا بول دیا تھا؟ گردن کا رخ موڑ کر اس نے دیکھنا چاہا مگر ہمت نہ ہو سکی۔ اگر زحل ہوئی تو اس سے ناراض ہو جائے گی۔ خدایا، اب تم نے آج تک موو آن نہیں کیا نا؟ تم آج بھی وہی ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ وہ آواز اس کی سماعت تک پہنچ رہی تھی، وہ زحل کی نہیں تھی۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا، تاثرات حیرت اور جوش کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ وہ جلد بازی میں کھڑی ہوئی تو انجانے میں اس معصوم سی جان شیفی کے نرم گھنے بالوں والی سفید دم پر چڑھ گئی۔ شکر ہے وہ ننگے پیر تھی، شیفی نے دل میں ضرور سوچا ہوگا۔ ہنسا یار، تم کب آئی؟ بتایا کیوں نہیں؟ حریم صاحبہ، کیسا لگا سرپرائز؟ دونوں ہاتھوں کو اطراف میں پھیلایا۔ وہ اب خوشی کی انتہا پر تھی اور اس سے گلے لگ رہی تھی۔ ہنسا، تم نے میرے دل کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں، مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنے عرصے بعد یہاں کیسے؟ حماد بھائی بھی آئے ہیں کیا؟ اور رکو، میں مما کو بتا کر آتی ہوں۔ اپنے سوالوں کا جواب سنے بغیر وہ راہداری کی طرف بڑھنے لگی۔ مجھے یہاں آئے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے حریم، میں اندر سب سے مل آئی ہوں، آنٹی کھانا بنا رہی تھی، سوچا اب تم سے خود ہی ملنا پڑے گا کیونکہ تم اپنی اشارہ اس کی ناول کی طرف کیا، ان خیالی دنیا سے باہر نہیں آؤ گی۔ وہ پھیکی سی مسکان ہنسی۔ یہی تو وہ دنیا تھی جس کے ذریعے وہ خوش رہ سکتی تھی۔ ہاں بہت کچھ، زیادہ، حد سے زیادہ۔ اچھا آؤ نا، ادھر بیٹھو۔ اور حماد بھائی؟ اس نے پھر سے حماد کا ضرور پوچھا تھا۔ وہ حریم کے ہمراہ چلتے ہوئے گارڈن ایریا میں بچھی کرسیوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں آیا، ہنسا نے روکھے پن سے کہا، جیسے وہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ حماد نے مجھے طلاق دے دی ہے، وہ ان کرسیوں میں سے ایک دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہاں سورج کی روشنی تھی، سبز بیلوں سے ڈھکی وہ سرخ دیواریں اور وہ دونوں، لیکن حریم کو لگا وہاں اندھیرا ہے۔ دائیں بائیں، شمال جنوب، ہر جگہ اندھیرا، بس اندھیرا۔ بک بک بس بک 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 بکواس مت کرو یار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ مانا تم مجھ سے مذاق کیے بنا رہ نہیں سکتی، مگر یار تم نے لفظوں پر غور کیا ہے؟ انتہائی گھٹیا ترین مذاق ہے یہ۔ زبان لڑکھڑا رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی بچپن کی دوست تھی، اپنے ماں باپ کی ایک دکھوں کی ماری۔ بچپن سے لے کر اب تک اس نے کتنی تکلیفیں دیکھی تھی، حریم بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا تھا حماد اور اسے ملانے کے لیے؟ اس نے بھی کی تھی باپ کی نافرمانی، ماں کے سامنے زبان درازی، یہاں تک کہ وہ حماد کے لیے ان سب کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 22 سال کی تھی جب اس نے ساری دنیا کو حماد کی خاطر چھوڑ دیا تھا، یہاں کے ماں باپ کو بھی۔
یہ آسان نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں، مگر پھر بھی کچھ لڑکیاں یہ کر گزرتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی جب کبھی انہیں بے حیا، بد کردار جیسے القاب ملے تو یہ مقام وہ مقام ہے جہاں عورت ہر مقام کھو دیتی ہے، عزت، محبت، سب کچھ۔ ہنسا کے جانے کے بعد 6 ماہ حادثاتی طور پر اس کے والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور روحیں پرواز کر گئی۔ اسے یہ خبر ملی تھی مگر چچا اور بقیہ رشتہ داروں نے اسے نہیں آنے دیا۔ وقت کے ساتھ وہ سب جائیداد کھا گئے۔ ہنسا اس کہانی کا اہم کردار نہیں ہے، اس لیے مختصراً بیان یہ ہے کہ اس کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے سوائے حریم جیسی معصوم سی پری یا دوست کے۔ بولو نا ہنسا، تم مذاق کر رہی ہو نا؟ وہ پھر سے پوچھ رہی تھی۔ وہ اذیت سے مسکرائی، ہاتھ میں تھامے موبائل کی اسکرین روشن کی۔ سامنے ایک تصویر روشن تھی، حماد کھڑا تھا۔ بغل میں ایک گوری لڑکی ہلکے براؤن بالوں کے ساتھ وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی۔ حماد کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر تھا اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ حریم نے ناسمجھی سے پوچھا۔ حماد نے دوسری شادی کر لی ہے، لڑکی کرسچن ہے، اس نے اپنا مذہب تک بدل لیا ہے۔ اس کے چہرے کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ مگر اسے تو تم سے محبت تھی نا؟ وہ تو جان مارتا تھا تم پر۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھی، وہ جیسے ابھی رو دے گی۔ مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، جو شخص اپنا مذہب بدل سکتا ہے، اپنا خدا بدل سکتا ہے، محبوبہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ اچھا ہوا اسے مجھے طلاق دے دی، ورنہ میں خود اسے مجبور کرتی ہوں۔ میں اپنی محبت میں شراکت برداشت کر لیتی، لیکن اس نے اللہ کے معاملے میں شراکت کر دی۔ وہ مضبوط نہیں تھی، بس دکھاوا کر رہی تھی، مگر بہت اچھا کر رہی تھی۔ شادی کیوں کی اس نے؟ دولت کی بنا پر؟ وہ اب بالکل عین اس کے سامنے بیٹھ رہی تھی، دل میں آنسو کا غبار جمع تھا۔ مجھے نہیں پتا، وہ کہتا ہے اس سے دوسری محبت ہو گئی ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شیفی پھر سے اس کے پاؤں کے ساتھ اپنا سر مسل رہی تھی، مگر اس کی نظر ہنسا پر تھی۔ وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بیکار چیز، وقت کا ضیاع، جذباتوں کا بیڑا غرق، ان سب لفظوں کو سمیٹو تو تب جا کے بنتا ہے یہ لفظ محبت۔ سرخ دیوار پر سجی بیلوں کے ساتھ لگی وہ ٹیبل اور وہاں موجود 2 لڑکیوں کے درمیان کافی دیر کو خاموشی حائل رہی۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنا سر جھکا دیا۔ تمہیں پتا ہے ہنسا کہ میرا تجربہ کیا ہے؟ یہ کہ انسان کو زندگی میں بس ایک ہی بار محبت ہوتی ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ہمیشہ بڑھتی ہے، چاہے درد بن کر ہی صحیح۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسری محبت ہو گئی ہے، وہ محبت نہیں کرتے، بس سمجھوتا کرتے ہیں۔ ہنسا سر اٹھا کر اب حریم کو دیکھ رہی تھی۔ یہ لڑکی اتنا گہرا کیوں بولتی تھی؟ کیونکہ ان کے پاس 2 آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو وہ اکیلے رہیں یا کسی ایسے شخص کا ہاتھ تھام لے جس کے ساتھ وہ وقتی طور پر خوش رہ سکے، اور لوگ اس سمجھوتے کو دوسری محبت کا نام دے دیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھو تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہنوز ابھی بھی ویسے ہی بیٹھی تھی، ساکن، سنجیدہ، سر جھکائے۔ مگر ایسا تو تب ہوتا ہے جب پہلی محبت نہ ملے۔ مگر میں تو تھی نا، پھر اسے کیا ضرورت تھی سمجھوتے کی؟ حریم نے سر اٹھایا، اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، ہلکا سا دباؤ دیا۔ اسے تم سے شاید محبت نہیں تھی، شاید ہم جیسے سمجھوتا سمجھ رہے تھے، ہم جسے سمجھوتا سمجھ رہے ہیں اس نے تمہارے ساتھ بھی وہی کیا ہو۔ سمجھوتے بدل سکتے ہیں، محبت نہیں۔ ہنسا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے درد تھے جو ابھی سہنے باقی تھے، کتنی یادیں تھیں جن کو اب بھلانا تھا۔ تم دونوں کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، ایسا کرو یہیں کھانا کھا لو۔ رفعت بیگم ٹرے میں کھانا لیے انہی کی جانب آ رہی تھی۔ دونوں نے آنکھیں چراتے چہرے کے تاثرات بہتر کیے۔ میں ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ حریم وہاں سے اٹھی اور پودوں میں پڑے واٹر پائپ کی جانب آ گئی۔ وہ جگہ سنسان لگ رہی تھی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتی تھی۔ چند ایک ملازموں کے قدموں کی چہل تھی، لیکن پھر بھی کوئی آوازیں نہیں تھیں۔ وہاں کوئی بھی فالتو نہیں بولتا تھا، بولنا چاہے تو تب بھی نہیں۔ حویلی کے دوسرے منزل پر وہ کمرہ تھا جس کی طرف وہ بڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اس جگہ بس اس کے قدموں کی آہٹ تھی۔ وہ اب بالکل کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ حلیہ بالکل ویسا تھا، بلیک پینٹ شرٹ، مڑے ہوئے بازو، ماتھے پر بکھرے بال اور تیز چمکتی نیلی آنکھیں۔ چہرے پر ابھی بھی غصے کے تاثرات تھے، جیسے وہ ابھی اس کے سامنے آیا اور وہ اس کا خون پی جائے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور گھما کر کھول دیا۔ چرر کی آواز سے دروازہ کھلتا گیا اور وہ تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وہ سامنے ریلنگ چیئر پر بیٹھی تھی، جھریوں زدہ چہرہ جھکایا، ہاتھوں میں تسبیح کے دانے گراتے ہوئے۔ وہ آگے بڑھا اور ریلنگ چیئر کے بالکل پاس ہی فرش پر بچھی سرخ قالین پر بیٹھ گیا۔ یہ دنیا کی وہ واحد جگہ تھی جہاں وہ نیچے بیٹھ جاتا تھا، باقی کہیں تو وہ سر کٹوا تو سکتا تھا مگر جھکا نہیں سکتا تھا۔ گرینی، وہ ان کے چہرے پر دیکھ رہا تھا۔ گرینی مسکرائی اور پھر اپنا جھرری زدہ ہاتھ اس کے سر پر رکھا۔ اس نے پھر میرا نقصان کر دیا ہے۔ دادا کے کھیتوں میں رات اس کی وجہ سے آگ لگ گئی، 2 مربع کی زمین کی ساری گندم جل کر راکھ ہو گئی۔ گرینی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ انہیں شاید جھٹکا لگا ہو۔
لگا ہے۔ وہ دنیا کے لیے ہمیشہ بحری بن جایا کرتی تھی، مگر التمش کو وہ سن سکتی تھی، اور یہ طاقت گرینی کو اس زندہ ذی روح نے دے رکھی تھی۔ اگر اسی طرح وہ میرا نقصان کرتی رہی تو میں چپ نہیں رہوں گا۔ میری بلا سے جس کو مارے، جس کا چاہے ایکسیڈنٹ کروائے، جس کی چاہے جان لے لے، مگر التمش کا مالی نقصان نہ کرے۔ تاثرات اب غصے میں بدل چکے تھے۔ وہ گرینی کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا۔ اس جگہ کھڑکی سے آنے والی ہلکی ہلکی روشنی تھی، باقی سارے میں تو ویسے ہی اندھیرا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ اس گندم سے کتنے مزدوروں کو کمانے کا ذریعہ مل سکتا تھا، کتنے غریبوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ میں بس یہ جانتا ہوں کہ اس نے گندم نہیں، میری دولت کا ایک کثیر حصہ جلایا ہے، اور یہ اچھا نہیں کیا۔ کاش گرنی بول سکتی تو اسے ضرور تسلیاں دیتی۔ وہ پیسوں کے معاملے میں تسلیاں نہیں لیتا تھا۔ وہ اس علاقے کا چیئرمین تھا، لیکن لگتا تھا پورے سلطنت اس کے قابو میں ہے۔ اگلے چند ماہ تک حکومت مجھے جتنا بھی فنڈ بھیجے گی، ایک پیسہ بھی کہیں نہیں دوں گا۔ میں پہلے اپنا نقصان پورا کروں گا، چاہے آپ کو برا لگے یا پھر بہت برا۔ میں دنیا میں حکومت نہیں کرنا چاہتا، میں دنیا پر حکومت کرنا چاہتا ہوں، اور جو کوئی میرے مقصد کے درمیان آئے گا، میرا وہ روپ پائے گا کہ اس سے برداشت نہیں ہوگا، پھر وہ کوئی آدم زاد ہو یا چڑیل زاد ہو۔ اس نے لفظ چڑیل پر دباؤ دیا۔ گرینی کا ہاتھ چومتا وہ کمرے سے باہر آ گیا۔ گرینی کو اس سے بات کرنے کے لیے اب رات کے گہرے دوسرے پہر کا انتظار کرنا پڑے گا۔ بیلوں سے ڈھکے دیوار کے پاس کا منظر اب بھی ویسا ہی تھا، کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی تھی۔ حریم ہاتھ دھو کر وہاں بیٹھی اور پلیٹ میں اس کے لیے بریانی ڈال رہی تھی۔ دونوں فی الحال بہت سنجیدہ حالت میں تھے۔ آپ ہی، مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، پلیز مما کو مت بتائیے گا۔ وہ برہان تھا، کرتے پجامے میں، وہ ان کے سامنے کھڑا معصوم سی صورت بنائے۔ ہاں بولو، کیا ہوا برہان؟ مجھے پیسے چاہیے تھے، مما نے اکیڈمی کی فیس کے لیے دیے تھے، مگر وہ گم ہو گئے ہیں، پلیز آپ ہی۔ اس کی شکل اتنی مسکین لگ رہی تھی کہ اگر التمش دیکھ لیتا تو 1 سال کا سارا فنڈ شاید اسے دے دیتا۔ نہیں نہیں، وہ ایسا ہرگز نہ کرتا۔ رشتے اپنی جگہ، پیسے اپنی جگہ۔ وہ صرف تسلی دیتا اور بس۔ پیسے؟ حریم سوچنے لگی، کیا اس کے پاس تھے؟ کتنے چاہیے؟ 5,000۔ اس نے بمشکل آواز نکال کر کہا۔ 5,000 تو کافی زیادہ ہے، 3,000 چلیں گے؟ کافی دیر بعد اس نے سوچنے کے بعد کہا۔ برہان کچھ بول نہیں سکا، وہ اپنے دوستوں کو 3,000 کی ٹریٹ نہیں دے سکتا تھا۔ رکو حریم، میں دیتی ہوں۔ ہنسا نے اپنے پرس سے ایک نیا 5,000 کا نوٹ نکالا اور برہان کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک نظر اس نوٹ پر ڈالتا اور دوسری حریم پر۔ لے لو برہان، میں بھی تمہاری بڑی بہن ہوں۔ نہیں، تم رہنے دو، میرے پاس ہوں گے، میں کمرے سے لے کر آتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی جب ہنسا نے اس کا ہاتھ تھاما۔ سکون سے بیٹھو ادھر۔ اس کی محبت نہ مل سکی، مگر دولت تو ہے، اور یہ دولت مجھے میرے نکاح کے دوران ملی تھی، تو اس کا خرچ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لے لو برہان۔ وہ اب دوبارہ اس سے مخاطب ہوئی۔ حریم کے سر ہلانے پر اس نے وہ پیسے تھامے، اور 9 دو 11 ہو گیا۔ اس دنیا میں تمہارے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے حریم، تمہارے بے شمار احسانات ہیں مجھ پر۔ کھانا کھاتے ہوئے وہ ابھی بھی جذباتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دوستی میں احسانات نہیں چلتے۔ دونوں کے لبوں پر مسکراہٹ آئی۔ تم کب کر رہی ہو یہ دوسری محبت؟ بریانی کی پلیٹ میں چمچ سے بجاتے اس نے حریم سے پوچھا۔ میں اب جو کروں گی وہ سمجھوتا ہوگا۔ کہا نا، محبت بس ایک ہی بار ہوتی ہے، اور سب کو ہوتی ہے۔ وہ گلاس میں جگ سے پانی اڈیل رہی تھی۔ کاش انسانوں کے دل بھی اس کانچ کے گلاس کی طرح ہوتے، ہم آنسو بہاتے اور سب کو نظر آ جاتے، جو اکثر نہیں آتا۔ کافی مرجھا گئی ہو تم، ہنسا نے دوبارہ کہا۔ لڑکیاں واقعی خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ حریم نے سر اٹھایا، نظر سامنے بیلوں والی دیوار پر مرکوز تھی، ایک ہاتھ تھوڑی تلے ٹکایا جیسے تھک چکی ہو۔ وہ مسکرائی اور پھر کہا، تحمل سے کر کے ٹھنڈا کھاتی ہے، محبت آہستہ آہستہ بندہ کھاتی ہے۔ یوں کھایا ہے اس کی دوری نے مجھ کو، جیسے حکومت عوام کا چندہ کھاتی ہے۔ سفر، خاموشی اور کھڑکی کے پاس والی سیٹ پر بیٹھنے والا شخص بالکل بھی ویسا نہیں ہوتا جسے وہ دکھانا چاہتا ہے۔ سفر کے دوران 80% لوگ کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ کھڑکی کے اس پار گزرتے درختوں اور عمارتوں پر نظر ٹکائے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر در حقیقت وہ وہاں نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن ایک ٹرانس کی صورت میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ باہر کے مناظر کے لیے کھڑکی والی سیٹ کا انتخاب نہیں کرتے، وہ تنہائی کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس نے بھی وہی کیا تھا۔ وہ ٹرین میں اس کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھی تھی، مہر کے ساتھ التمش کا ذکر کرتی رہی تھی۔ وقت با وقت اس نے کئی ہزار سوال اس سے بھی پوچھ لیے تھے، جیسے وہ کیا کرتا ہے، کیا کرنا پسند ہے، وہ کیسی گفتگو پسند کرتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ رکھتا ہے، وہ غلطیاں نظر انداز کرتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت عجیب سے سوال تھے جو وہ التمش کے بارے میں دائم سے کرتی رہی تھی، جس پر دائم نے کہا،
ان سب سوالوں کا جواب اس سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ میں صرف اس کے بارے میں ایک ہی بات جانتا ہوں جو سب جانتے ہیں۔ کیا؟ سہرش نے آگے کو جھک کر بغور اسے دیکھا۔ یہی کہ التمش سر کٹوا تو سکتا ہے مگر سر جھکا نہیں سکتا۔ اس میں ابلیس کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کو سجدہ نہیں کرتا۔ دائم نے نارملی انداز میں کہا تھا۔ اسے لگا سہرش اس کے مغرور پن کو ناپسند کرے گی مگر سب بیکار۔ امیزنگ مہر، یہ التمش کتنا کول ہے، آئی لائک اٹ، وہ پھر سے چہک کر کہہ رہی تھی۔ دائم بس آہ بھرتا رہ گیا۔ دور سے رنگ برنگی بتیاں جگمگ کرتی نظر آ رہی تھی۔ پھر ٹرین کی رفتار آہستہ سے ہونے لگی تھی اور زنجیریں جکڑنے کی آواز آنے لگی۔ ٹرین کا ہارن بج رہا تھا۔ ملتان کا اسٹیشن تھا، کئی مسافروں کے آنے اور کئی کے جانے کا ایک بڑا مرکز۔ وہ سب ٹرین سے اتر رہے تھے۔ دائم بیگز اتار رہا تھا۔ مہر موبائل کا کیمرہ آن کرتے پکچرز کلک کرنے میں مگن تھی۔ ملتان کے عشق کی ابتدا تھی۔ چلو نا سہرش، ادھر سیلفی لیتے ہیں۔ اس نے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا جہاں پر لوگ نہیں تھے۔ وہ بینچ خالی پڑا تھا اور بیک گراؤنڈ کے ایک بڑے سے بورڈ پر لکھا تھا ملتان اسٹیشن۔ ملتان یعنی محبتوں کا شہر۔ وہاں حسین لوگ پائے جاتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مہر النساء سہرش کا ہاتھ تھامے اسے اس بینچ کے پاس لے آئی۔ دیکھو سہرش، میں ایسے منہ پر ہاتھ رکھے اس طرف دیکھوں گی اور تم پک بنا لینا فوراً، کیونکہ پھر میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ وہ اسٹائل کے ساتھ اپنا مسئلہ بھی بتا رہی تھی۔ ہاں ہاں آ گئی سمجھ، چلو اب جلدی کرو، سہرش نے بیزاری سے کہا۔ اس کی آدھی زندگی تو اس کی پکس بناتے بناتے ہی گزر جائے گی۔ وہ موبائل کو ہلکا سا ٹیڑھا کیے پک بنانے والی تھی جب مہر رخ موڑے ون سائڈ پوز بنا کر بیٹھی تھی۔ وہ چوکی جان جیسے ہتھیلی میں اٹکی، چہرے کو فوراً دوپٹے سے ڈھانپا اور بالکل سہرش کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہائے ہائے، موبائل کے اندر کیوں گھس رہی ہو؟ پک کیسے بناؤں؟ سہرش کا دھیان اس کی پک بنانے پر ہی تھا۔ مہر نے جھٹکے سے فون کھینچا۔ بھاڑ میں جائے پکس، اور بہت جگہ ہے بنانے کے لیے، ابھی یہاں سے چلو۔ وہ اس کا بازو تھامے بیرونی گیٹ کی طرف کھینچ رہی تھی۔ واٹ ہیپنڈ مہر، تمہیں اچانک کیا ہوا ہے؟ سہرش کو اب ذرا حیرانی ہوئی۔ مہر نے ٹرین کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جویریہ تھی جو اپنی فیملی کے ہمراہ ٹرین سے اتر رہی تھی۔ جویریہ ان کی کلاس فیلو ہم جماعت۔ اوہ ہو مہر، یہ تو جویریہ ہے، رکو میں اسے بلا کر لاتی ہوں۔ مہر نے اس کا بازو کھینچا اور دوپٹے سے اس کا چہرہ بھی ڈھانپ دیا۔ الو کی نانی، کیوں عزت کا جنازہ نکلوانا چاہتی ہو؟ بھول گئی ہے میں نے کیا اسٹوری اور اسٹیٹس لگایا تھا کہ ہم ایروپلین پر ملتان جا رہے ہیں؟ سب کے کمنٹس آئے، اتنی اچھی امیج بنائی، اور تم خراب کرنے جا رہی ہو۔ اب جلدی چلو اس سے پہلے کہ جویریہ ہمیں دیکھ لے۔ وہ ابھی بھی اس کا بازو کھینچنے میں مصروف تھی۔ وہ بنا زحمت اس کے ساتھ آگے چل دی۔ اگر تم نے جھوٹ نہ بولا ہوتا تھا ہم اس سے مل سکتے تھے مہر، ساتھ میں پکس بنا سکتے تھے، وہ چیز زیادہ اٹریکٹیو ہوتی نا کہ یہ منہ چھپا کے بھاگنا۔ انداز میں افسوس تھا۔ مہر نے آنکھیں بیچ لی۔ بس کرو نا یار، غلطی ہو گئی، آج کے بعد نہیں ہوگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے معذرت کرنی پڑی۔ وہ بیرونی دروازے سے باہر نکلی تو سامنے ہی ڈرائیور گاڑی لیے کھڑا تھا۔ وہ دونوں اس میں جا کر بیٹھ گئی۔ آئندہ خیال رکھنا مہر، یہ ضروری نہیں کہ ہم پرفیکٹ دکھنے کے لیے دکھاوا کریں، ہم جیسے ہیں ویسے ہی شو آف کر سکتے ہیں۔ ریالٹی سے لوگ مر تو نہیں جایا کرتے، اور ویسے بھی اسٹوری یا اسٹیٹس لگانے سے کچھ بدلے گا تو نہیں۔ ہم مڈل کلاس ہے رہیں گے، تمہارے لاکھ اسٹیٹس لگانے سے کوئی ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی تو نہیں ہو جائے گا، الٹا ہم خود کی توہین کرتے ہیں۔ یہ سب کر کے آج کے بعد واقعی یہ حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اسے سمجھانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ مہر نے سوشل میڈیا کے معاملے میں نہیں سدھرنا تھا، سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ وہ گرے گی تو کیا ہو جائے گا، وہ کرے گی تو کیا ہو جائے گا، لیکن وہ ان معاملات کو دوسرے نظریے سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ہر مصیبت کی ابتدا ایک معمولی سا جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بلا وجہ کی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، ہمارا رب ہمیں آزما رہا ہے، حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ساری گری ہماری ہی ہے۔ ملبورن، آسٹریلیا کا دوسرا بڑا شہر، ملک کے جنوبی مشرقی علاقے میں واقع یہ شہر ریاست وکٹوریہ کا دارالحکومت ہے۔ یہ شہر اپنی خوبصورتی کی مثال آپ ہے اور زیادہ تعمیراتی میدان میں اول نمبر پر ہے۔ فلنڈرز اسٹریٹ اسٹیشن، یوریکا ٹاور، RTH کے ملبورن سینٹرل جیسی عمارتیں ملبورن شہر کی پہچان ہے اور ثقافتی طور پر بہت مقبول ہے۔ منظر ہے یوریکا ٹاور کے بائیں جانب بنی تیسرے نمبر پر اس نیلی عمارت کا۔ وہ عمارت کافی اونچی تھی، گردن اٹھا کر دیکھو تو بس دیکھتے ہی جاؤ۔ اس عمارت کے سب سے اوپر والے فلور پر محض 3 لوگ موجود تھے۔ یہ اس کی شرط تھی کہ اس کے علاوہ وہاں کوئی چوتھا موجود نہ ہوگا۔ ایک وہ اس کا ساتھی جے انرک، اور 35 سالہ سرخ بالوں والا وہ مسٹر میلبر۔
وہ تینوں اس فلور کے ایک آرام دہ کیبن میں بیٹھے تھے۔ شیشے کی ایک ٹیبل کی سیدھ میں وہ ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا اور سامنے والے دو بلیک لیدر کی چیئر پر وہ باب ہیئر کٹ والی لڑکی اور جزک موجود تھا، بس اور کوئی نہیں تھا، ضرورت بھی نہیں تھی۔ ٹیبل کے وسط میں چند بکھری ہوئی فائلز، پھیلے ہوئے کاغذ، ایک شراب کی بوتل اور ساتھ دو کانچ کے گلاس۔ ٹیبل کے بائیں جانب اور دائیں جانب کھڑکیاں تھیں اور دونوں کھڑکیوں کے ہی پٹ کھلے تھے۔ ہنوز اسی جگہ بیٹھے اس لڑکی نے پورے کیبن کا جائزہ لے لیا۔ بائیں جانب والی کھڑکی کے ساتھ ندی تھی کیونکہ باقی عمارتیں ذرا فاصلے پر نظر آ رہی تھیں۔ دائیں جانب والی کھڑکی کے ساتھ محض آبادیاں تھیں، مالز، مارکیٹ بلڈنگز اور کچھ تھا جو وہ بھول رہی تھی۔ خیر، وہ یہ بقیہ وقت میں جان لے گی۔ آپ کا نام؟ ٹیبل کے دراز سے چند فائلز نکالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ یہ بتانا ضروری نہیں۔ کندھے تک آتے بال اطراف میں بکھرے تھے اور چہرے کے تاثرات کافی حد تک سپاٹ تھے۔ آپ میرے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہی ہیں، آپ میری گینگ میں انوالو ہونے والی ہیں، مجھے پورا حق ہے آپ کے بارے میں جاننے کا۔ مسٹر میلبر اب فائل نکال کر ٹیبل پر رکھ چکا تھا۔ وہ اپنی مخصوص زبان آسٹریلین انگلش میں اس سے بات کر رہا تھا۔ تو بتائے کیا نام ہے؟ نظر سامنے سڑکی پر مرکوز تھی۔ فائلز کے پاس اس کا چمکتا دمکتا فون پڑا تھا جس پر وہ ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس نے نظر انداز نہیں کیا، وہ کچھ بھی نظر انداز نہیں کرتی تھی۔ آوین فراز۔ جو پوچھا گیا اس نے وہی جواب دیا۔ پاکستان میں کہاں رہتی تھی آپ؟ جہنم میں، دانت کچکچاتے کہا۔ پاس کھڑے جزک نے زبردستی ہنسی کو دبایا۔ نائس، کون سی جگہ ہے پاکستان کی؟ پہلے کبھی تو نام نہیں سنا۔ کچھ نہیں کہنے کو، میلبورن کا مافیا تھا، کام دیکھو ذرا اس کے۔ بہت خطرناک جگہ ہے، آپ کا پورا آسٹریلیا اس جگہ میں جل کر راکھ ہو سکتا ہے، کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے؟ وہ ستائشی نظر سے سامنے بیٹھے بیوقوف کو دیکھ رہی تھی۔ میلبورن کا مافیا، ویری انٹرسٹنگ، میں دیکھنا چاہوں گا۔ خیر، کام کی بات پر آتے ہیں، کتنے قتل کر چکی ہے آپ؟ اب تک فی الحال 4، 5ویں کی پلاننگ بنا رہی ہوں۔ شکار سامنے ہے مگر ڈر ہے بھاگ نہ جائے۔ نظریں مشکوک اور انداز صاف۔ کوئی پہیلی نہیں تھی؟ پلاننگ بزدل بناتے ہیں، اگر شکار سامنے ہو تو دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا ہاتھ ابھی موبائل پر تھا۔ اوکے ویل، اس کی نظر فائل کے قریب پڑی شراب کی بوتل پر گئی۔ اگلے لمحے اس نے شیشے کی میز پر پڑی شراب کی بوتل اٹھائی۔ میز کے کنارے پر اس نے زور سے وہ کانچ کی بوتل ماری۔ بوتل چکنا چور ہو گئی، البتہ اوپری حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے آگے کو جھکی۔ دیٹ موو مسٹر میلبر، دانت پیستے کہا۔ بال ہوا میں جھول رہے تھے۔ دائیں جانب والی کھڑکی کے پاس اب سرخ بتی جل رہی تھی۔ اسے جواب مل گیا۔ وہ تھوڑا سا مزید آگے کو جھکی اور بوتل کا اوپری حصہ اس نے سامنے بیٹھے شخص مسٹر میلبر کی گردن میں بھیج دیا۔ اس نے گردن پر ہاتھ رکھ کر اس ٹکڑے کو اپنی گردن سے نکالنا چاہا مگر گردن سے خون کسی چشمے کی صورت میں بہہ رہا تھا۔ وہ فرش پر گرا تڑپ رہا تھا۔ دیوار ساؤنڈ پروف نہ ہوتی تو اسے بچانے اس کی ساری گینگ آ چکی ہوتی۔ تم نے میلبر کو کیوں مارا ہے آوین؟ وہ بھی اسی کے کیبن میں؟ جزک کے ماتھے پر پسینے چھوٹنے لگے۔ اپنے فون پر ہماری باتیں ریکارڈ کر رہا تھا اور یہ مافیا نہیں ہے۔ یہ کہتے آوین نے اس کی شرٹ سے SD کارڈ نکالا جس پر لکھا تھا انسپکٹر میلبرج۔ جزک کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ اب ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ وہ یہ مرد ہو کر کتنا ڈرتا تھا اور وہ 17 سال کی لڑکی رتی برابر نہیں گھبراتی تھی۔ اڑان بھر کے جزک نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا ہر انداز یہی کہہ رہا تھا، یہ لڑکی پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے۔ تیراکی آتی ہے نا؟ جزک نے جذبات میں سر ہلایا۔ وہ ایک بیسٹ سوئمر رہ چکا تھا، تیرنا اس کا واحد ہنر تھا۔ میرے 10 گنتے تک تم اس کھڑکی سے کودو گے، وہاں ایک گہری ندی ہے اور کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گے۔ وہ بائیں جانب والی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اور آپ میری فکر نہ کرو۔ آوین نے وقت کی پہر کی گنتی گنی اور وہ اس کھڑکی سے کود گیا۔ اس کے کودنے کے ابھی 7 سیکنڈ رہتے تھے۔ کیبن کا دروازہ اب زور زور سے بج رہا تھا مگر وہ پرسکون تھی۔ پاکستانی لوگ خواہش پوری کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، میں نے بھی کر دی، اب جاؤ جہنم میں۔ آخری لمحے اس کے قریب جھک کر سرگوشی کی، دائیں جانب والی کھڑکی کے پاس آئی اور وقت کے دورانیہ سے 3 سیکنڈز پہلے کود گئی۔ ہاتھ کسی لوہے والی چٹان جیسی مضبوط جگہ پر جا کر ٹکے۔ پنجوں کے بل اس نے جس جگہ ہاتھ ٹکائے وہ ٹرین کی چھت تھی۔ وہ بھول گئی تھی کہ اس عمارت کے پاس ایک اسٹیشن بھی ہے۔ ٹرین اب اس ندی کے اوپر سے گزر رہی تھی، اس کی منزل یہی تھی۔ وہ راہ فرار کے ہر طریقے کو جانتی تھی، اسے اڑان بھرنا آتا تھا۔ جن لوگوں کو پر وقت اور سخت حالات نے لگائے ہو ان کی اڑان بہت خطرناک ہوتی ہے۔
ندی میں لہریں بنی تھیں، مطلب آوین اس میں کود چکی تھی۔ آوین نے ایک بات کہہ دی سو کہہ دی۔ اس نے کہا اسے کوئی مات نہیں دے سکتا تو مطلب نہیں۔ انسپکٹر ملبر کو اس کو پکڑنے پر ہزاروں ڈالر ملنے والے تھے، شاید 3 کروڑ۔ جان سے تو وہ ہاتھ دھو ہی بیٹھا تھا، الٹا اپنا فون اور کریڈٹ کارڈ بھی ہاتھ سے گوا بیٹھا تھا۔ وہ خالی ہاتھ آ تو سکتی تھی مگر جا نہیں۔ دوپہر کے ڈھلنے کے بعد کا وقت تھا، ٹھنڈا مگر روشن۔ باہر کی دنیا اس جگہ سے الگ تھی، روشنی تھی، گاڑیوں کی آتی جاتی روانیاں تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مشغول تھا، کسی سے کسی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ یہ منظر لاہور کے ایک کلب کا تھا جس کے اندر کی دنیا باہر سے بالکل الگ تھی۔ سارے میں نیم دراز اندھیرا پھیلا ہوا تھا اور 7 رنگ برنگی لائٹنگ کسی گھن چکر کی صورت میں پورے کلب میں گھوم رہی تھی۔ ڈی جے میوزک ساؤنڈ اتنا زیادہ تھا کہ اس کے سر میں اب درد ہونے لگا تھا، گول گھومتے لائٹنگ سے اس کا سر گھوم رہا تھا۔ وہ ان لڑکوں کے ساتھ وسط میں پڑی ٹیبلز میں سے ایک پر موجود تھا۔ دل بالکل بھی مطمئن نہیں تھا، کچھ تھا جو وہاں بیٹھ کر غلط کر رہا تھا۔ وہ جگہ بھی غلط تھی، ماحول بھی غلط تھا، اس کے ارد گرد کے لوگ بھی غلط تھے، مگر وہ غلط نہیں تھا۔ ایک لڑکی ٹرے لیے آ رہی تھی، اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا، آنکھوں میں حیرت پھیلی اور گلے میں گلٹی ابھرتی محسوس ہوئی۔ فواد، یہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، تم لوگوں نے ٹریٹ کا بولا تھا نا، مگر یہ شراب۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ میں ٹرے کو دیکھتے کہا جس میں شراب کے ساتھ کچھ ڈرگس بھی تھی۔ اس کے جسم میں اب تھرتھراہٹ ہو رہی تھی۔ اوہ بس برہان، تم تو ایسے بیہیو کر رہے ہو جیسے تم لڑکی ہو اور کوئی بم وغیرہ تمہارے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔ میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھے اس کے سارے دوست اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ لڑکی اب ٹیبل پر وہ ٹرے رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ٹرے کو رکھ کر پلٹنے لگی، فواد نے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، پہلے اس کے ہاتھ کو چوما، پھر اس کی نرم و ملائم گال کے ساتھ اپنے گال رگڑتے اس کے گالوں کو چوم لیا۔ وہ لڑکی مسکراتے ہوئے اپنے کو اس سے پرے دھکیلتی، ایک آنکھ ونک کرتی، ایک اسٹائلش چال چلتے واپس کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ برہان خود کو آہستہ سے ایک آگ میں جھلستا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں نم ہونے کو تھیں، اس کا دل کر رہا تھا وہ اب روئے، لیکن وہ رو نہیں سکتا تھا، اتنے سارے دوستوں کے درمیان یہاں تو ہرگز نہیں۔ فواد اب خود اپنے ہاتھوں سے ان گلاسوں میں شراب اڈیل رہا تھا۔ وہ ان شیشوں کے گلاس میں ایک عکس دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک صاف رنگت والا چہرہ تھا، چہرے پر ہر سو معصومیت کا راج تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا لہرایا۔ وہ کس طرح سے حریم کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک لڑکی تھی، مگر اس نے کبھی یہ خواہش نہیں کی کہ اس کے پاس ایک اچھا ڈریس ہو، ہار سنگار کے لیے اچھی جویلری ہو، اچھا دیکھنے کے لیے میک اپ ہو، خود کو اونچا کرنے کے لیے ایک ہائی ہیل ہو جس سے اس کا اونچا قد اور دراز لگے۔ اس کے دل میں شاید یہ خواہش کبھی نہ آئی، کبھی آئی بھی ہو تو پتہ نہیں۔ اس کے دل کا حال صرف وہ خود بیان کر سکتی تھی۔ وہ جو ظاہر کرتی تھی تو بس اتنا، رفعت بیگم سے محبت، زحل کے لیے ہمدردی اور برہان کی ہر خواہش سر آنکھوں پر۔ برہان، یہ تمہارا حصہ۔ فواد نے اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ وہ اس کی آواز پر چونکا۔ میں ڈرنک نہیں کرتا، میں ایسا لڑکا نہیں ہوں۔ وہ میز پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑا ہوا، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ وہاں پر ایک بار پھر کہا گونجا، چل اب زیادہ مولوی نہ بن، ہمیں پتہ ہے تو کس طرح سے ہماری ٹریٹ کے پیسے لایا ہے۔ گھر میں جھوٹ کا سہارا لینے والا لڑکا کیسا ہو سکتا ہے اور کیسا نہیں، ہم سب اچھے سے جانتے ہیں۔ فواد بھی اب اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا، درمیان میں ٹیبل کا فاصلہ ختم ہو گیا۔ فواد اور برہان کے درمیان اب کوئی شے حائل نہیں تھی۔ وہ کم ظرف اپنے ہاتھ سے ڈرنک والا گلاس اٹھا رہا تھا، برہان کے جبڑوں کو دبایا اور ڈرنک کا ایک پیگ گٹاگٹ اس کے حلق میں اترتا گیا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی عزت تھی، سر چکرانے لگا تھا اور حواس بیگانہ ہو رہے تھے، کچھ تھا جو بالکل ہی غلط ہو رہا تھا۔ ماضی کی ایک اور جھلک۔ وہ سیاہ چادر میں ملبوس جیسے ہی لاؤنج ایریا میں انٹر ہوئی تو زحل کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ حریم کے رشتے والے آنے والے تھے، اسے بھی ہلکی پھلکی ایکسائٹمنٹ تھی جو کہ عام طور پر ہر لڑکی کو ہوتی ہے، لیکن ایک ننھے سے دل میں چھوٹی سی خواہش جاگی تھی، کاش وہ التمش۔ اوہو نہیں، یہ ناممکن تھا، اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ ناولز پڑھتی تھی مگر پھر بھی حقیقت میں جینا جانتی تھی۔ یہ کوئی فلم یا ناولز نہیں تھا جس کے ناپسندیدہ مناظر کو وہ اسکپ کر دیتی۔ زندگی واقعی کوئی فلم نہیں ہوتی جس میں سیڈ مومنٹ کو ہم اسکپ کر دیں۔ یہ زندگی ہے، ہم چاہے یا نہ چاہے ہمیں ہر دن کا ہر وہ منظر دیکھنا ہوگا جو ہماری قسمت میں لکھا جا چکا ہے، پھر چاہے وہ لمحات خوشی کے ہوں یا غم کے۔ حریم بیٹا، تم ریڈی ہو جاؤ، تمہارے لیے آج نیا ڈریس لائے ہیں تمہارے ابو۔ رفعت بیگم برتنوں کو ہاتھ میں لیے کچن کی جانب بڑھ رہی تھی جب رک کر اس سے مخاطب ہوئی۔ اپنے بابا کا نام سنتے اس کے لبوں کو ایک پیاری سی مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ فی سادگی سے بھرے لوگ جب مسکراتے ہیں تو واللہ قیامت ڈھاتے ہیں۔ زحل نے حریم کا بیگ اس کے کندھے سے اتارا اور ہاتھ سے تھامے گھر کی دوسری منزل کی طرف لیے جا رہی تھی۔
सब परफेक्ट था, कोई उदास नहीं रहा था और किसी के दिल में कोई बग़ज़ नहीं था। 100 में से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका माज़ी खुशगवार होता है, उसका भी था। बुरहान मियाँ तो अभी भी स्क्रीन पर नज़र जमाए मैच का फ़ाइनल देखने में मसरूफ़ था। खैर उसकी वाट तो लगने वाली थी, क्योंकि मेज़ पर पैसे जो के तू पड़े थे और वो फ़ास्ट फूड लाना भूला बैठा था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, अपने लोगों में शेयर ज़रूर करें। आखिर इसमें हॉरर वाला क्या सीन है, हॉरर में जो लड़की है, जो चुड़ैल है, वो कौन है, उसका क्या माजी है, उसकी क्या हकीकत है, उसके पीछे और कितने और क्या क्या राज छुपे हैं, ये सब कुछ जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो बहुत बेचैनी है आगे जानने की। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।